کسی کسی سے وہ کرتا ہے پیار کی باتیں، کسی کسی کو نوید وصال دیتا ہے۔ مائک پر مومن جان عالم رہبر صاحب۔ کہ محنت کشوں کے نام ایک شان، اس پر کچھ اظہار خیال ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ میں ابتدا کہاں سے کروں اور انتہا کہاں ہوں، اس لیے کہ محنت کشوں کے نام ایک شام کر رہے ہیں، اس سے مراد کیا؟ بہرکیف میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کروں گا کہ جن شعراء کرام نے جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، بہت سو نے آپ میں سے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، ان کے تعلق سے کچھ کہوں مختصراً اور ایک آدھ دو شعر ان کا پیش کروں۔ بھیونڈی کوئی اجنبی نام نہیں ہے، اردو ادب کی دنیا میں بہت دور تک پھیلا ہوا ایک نام ہے۔ اور عبدالغفور صاحب جو IAS تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اسی اسٹیج پر کہا تھا کہ اردو کے تعلق سے یہ بھیونڈی جو ہے ایک خوشنما جزیرہ ہے۔ ہم 1857 کے بعد سے جب نظر کرتے ہیں، وہ جو قافلہ یوپی سے اور دوسرے مقامات سے بھیونڈی یہاں آیا، وہ اپنے ساتھ جو کلچر، جو ثقافت لے کر آئے تھے، وہ بعد میں یہاں پھلی پھولی، اور ہوتے ہوتے یہ آغا صاحب تک آئی، مرحوم محمد صاحب بیداد، ظریف نظام پوری، لطفی آفاقی، محمد ایوب فہمی، محمد عمر شفق، زین العابدین زید عابد صاحب، عبدالقیوم نازاں صاحب استاد محترم ہمارے، اور ایسے ہی کتنے ایسے شاعر جو اپنا کلام چھوڑ گئے ہیں، جس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک کے تعلق سے کچھ اشعار جو لوگوں تک پہنچے ہیں، وہ ذہنوں میں محفوظ ہیں، دلوں میں محفوظ ہیں، کتابوں میں محفوظ نہیں۔ میں شروعات کروں ظریف نظام پوری سے، ان کی حمد نعت پاک کا ایک شعر جس کے تعلق سے سامعین کرام میں یہ کہہ دوں کہ محال سکوت نام سے ان کا جو مجموعہ کلام شائع ہوا، جس میں اس حق العباد کا ایک مضمون ہے، طویل مضمون ہے، میں نے اس شعر کو میں نے وہاں کوٹ کیا ہے، اور یہ اس میں میں نے درج کیا ہے کہ یہ شعر جب میں نے جشن فراز کے موقع پر یہاں والی آصف صاحب تشریف لائے تھے، معراج فیض آبادی مرحوم تھے، راحت اندوری تھے، منور رانا تھے، نصیر بھائی کے گھر ہم موجود تھے، تو ان تینوں نے کیا کیا کہ مجھ کو والی صاحب کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ والی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی بھیونڈی کے شعراء کا کچھ کلام سنائیے۔ میں نے ظریف نظام پوری کی نعت پاک کا یہ شعر سنایا، میں اور مجال شعر رسالت مآب پر، میں اور مجال شعر رسالت مآب پر، شبنم دھری نہ جائے کف آفتاب پر۔ آپ یقین فرمائیے، والی آصف صاحب نے 5-7 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا اور مجھ سے کہا کہ رہبر بھائی، یہ جملہ ان کا میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ رہبر بھائی یہ آپ کہتے ہیں تو میں مانے لیتا ہوں کہ یہ شعر بھیونڈی کے شاعر کا ہے، ورنہ جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے وہ کوکن کے سنگلاخ زمینوں کا شاعر کو نہیں کہتا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ شبنم دھری نہ جائے، یہ صرف لکھنؤ والے کہہ سکتے ہیں، اگر دہلی والا بھی کہتا تو شبنم رکھی نہ جائے کہتا، اور رکھی اور دھری کا فرق جو ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ظریف صاحب کے ایک شعر میں نے کہا کہ یہ مشاہدے کی حد تک ہے، اور میرا مطالعہ بہت ناقص ہے، تاہم جو بھی ہے اس ناقص مطالعے میں نے اس قبیل کا کوئی شعر نہیں پایا ہے۔ سماعت فرمائیے کہ میں نے کہا انہوں نے اپنا تجربہ اور مشاہدہ پیش کیا ہے، کچھ سکون یوں ہے زندگانی میں، کچھ سکون یوں ہے زندگانی میں، جیسے مچھلی کی نیند پانی میں۔ والی صاحب نے کہا کہ بے شک اس قبیل کا شعر میرے حافظے میں بھی نہیں ہے۔
اسحاق بیتاب صاحب، جن کا سلسلہ سیماب اکبر آبادی سے ہوتے ہوئے حضرت داغ تک پہنچتا ہے اور دراز ہو جائے تو اور آگے، اور آرزو لکھنوی سے یہ ہوتا ہوا ناصر تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ لگے ہوئے ہیں مسیحا کہ آبرو رہ جائے، لگے ہوئے ہیں مسیحا کہ آبرو رہ جائے، امید زیست بہت کم ہے دیکھیے کیا ہو۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ یہی آئے ہے بے کسی عشق پر رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ عبدالرشید نام کے ایک شاعر تھے یہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شعراء کرام بھی ان کے نام سے ناواقف ہوں گے۔ اس مضمون کو انہوں نے کس خوبصورتی سے نظم کیا ہے سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی تو سوچ کے ہم بارہا ابھر آئے، یہی تو سوچ کے ہم بارہا ابھر آئے، ہم ہی نہ ہوں گے تو طوفان غم کا کیا ہوگا۔ زیرابی صاحب بہت دراز قداور شخصیت، جسم کے اعتبار سے بھی فن کے اعتبار سے بھی۔ ان کی دو رباعیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں جو اردو کے تعلق سے ہے۔ اردو کا ذکر اور لفظ ماں، یہ دو ذکر ایسے ہیں جو اب اردو شاعری میں خصوصاً آل انڈیا مشاعرے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یاسین بھائی کہ جو شاعر اب ماں کا ذکر نہ کرے اور اردو کا ذکر نہ کرے آل انڈیا مشاعرے میں، گویا اس نے شرکت ہی نہیں کی۔ جیسے یہ ایک صنعت بن گئی ہے لوگوں سے اپنی گاڑی آگے چلانے کی۔ زیرابی صاحب نے آج سے 30 سال پہلے 4-5 قطعات کہے تھے رباعی کی شکل میں، جس میں سے دو میں آپ کے پہ گزار کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے گلستان کی زبان اردو ہے، بھارت کے گلستان کی زبان اردو ہے، ہر مرغے خوشرہا کی زبان اردو ہے، قرآن کی گیتا کی نہیں ہے نہ صحیح، ہندو کی مسلمان کی زبان اردو ہے، ہندو کی مسلمان کی زبان اردو ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ رفتار میں گنگا کی روانی جیسے، رفتار میں گنگا کی روانی جیسے، گفتار میں جھانسی کی ہو رانی جیسے، اللہ رے یہ عظمت اردو عابد، کردار میں ٹیپو کی جوانی جیسے، کردار میں ٹیپو کی جوانی جیسے۔ عابد صاحب کا ایک شعر اور دیکھیے، کتنی آسانی سے اور کتنا نازک اور لطیف مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ میرا چہرہ ایک کرب ہے، اس عہد کا، اس عصر کا ایک اذیت نامہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا چہرہ کوئی پڑھ کر تو دیکھے، میرا چہرہ کوئی پڑھ کر تو دیکھے، خدا کی حمد اپنا مرثیہ ہوں، خدا کی حمد اپنا مرثیہ ہوں۔ شفق صاحب بہت زودگو شاعر تھے، بہت زودگو اور بہت کچھ کلام۔ ایک شعر میں سمجھتا ہوں 35-40 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ ہی ہوئے ہوں گے، ہوائی بلڈنگ کے پاس مشاعرہ تھا، غالب کی زمین اللہ بچائے، اس پر مشاعرہ تھا۔ انہوں نے وہ جو کیا ہے والی ردیف میں درد میں وہ اس پہ انہوں نے کہا تھا، اور کس خوبصورتی سے کہا، غزل کا شعر، یاد آتے ہو یاد کرتا ہوں۔ مجھے بھائی دیکھیں کیا کہا کہ یاد آتے ہو یاد کرتا ہوں، اب بتاؤ میری خطا کیا ہے، اب بتاؤ میری خطا کیا ہے۔ اور زودگوئی کا یہ عالم کہ کلیان میں ایک مشاعرہ تھا، جناب عاصم کی صدارت میں ان کی بزم کی طرف سے، ایک شاعر مرحوم ہوگا میں نام نہیں لوں گا، اس نے شعر پڑھا، مصرع ثانی پر ذات توجہ فرمائیے گا۔ انہوں نے شعر پڑھا، میری ہمت کا پھل دیکھو میں جب دریا میں کودا تو، میری ہمت کا پھل دیکھو، میری ہمت کا پھل دیکھو میں جب دریا میں کودا تو، کنارے پر لبے دریا کے ایک ساحل نظر آیا،
کنارے پر لبے دریا کے ایک ساحل نظر آیا. 3 لفظ ہیں, تینوں ہم معنی ہیں. کنارے پر لبے دریا کے ایک ساحل نظر آیا. اور لوگوں نے عذرائے مذاق کے لیے یہ جو 5-7 بار اس کو پڑھوایا, اور وہ پڑھ رہا ہے اور آداب عرض کر رہا ہے. شفق صاحب نے نام دے کر کہا کہ بھائی اگر پڑھنا ہی ہے اس کو تو اس طرح پڑھ دے. انہوں نے مصرع اولا بدل دیا, اور 3 لفظ جو ہم معنی انہوں نے مصرع ثانی میں رکھے تھے, ایسے ہی 3 لفظ انہوں نے رکھ دیے. اور انہوں نے کہا کہ آپ مصرع سے پڑھو کہ سفینہ کشتی دل کا رکھا جب ناؤ پر میں نے, سفینہ کشتی دل کا رکھا جب ناؤ پر میں نے, کنارے پر لبے دریا کے ایک ساحل نظر آیا. بارکاہ میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں, لیکن چلنے سے پہلے میں یہاں کے جو باکمال شعراء تھے اس میں میرے استاد محترم اور اس اسکول کے معلم, مدرس, کردار ساز, ذہن ساز جناب عبدالقیوم نازا صاحب تھے. میں ان کا شعر پیش کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا, اور یہ بھی غالب کی زمین میں ہے. اور اس پر جب یہ مشاعرہ ہوا تھا تو BNN کے کالج کے پرنسپل گدرے صاحب تھے, وہ صدارت فرما رہے تھے. غالب کی زمین ہر ایک بات پہ کہتے ہوئے تم کہ تو کیا ہے, اس پہ پوری غزل انہوں نے پڑھی. مرصع ہے غزل, 2 شعر سماعت فرما لیجئے کہ مہک اٹھی ہے گزر کر دریچے گل سے. نازا صاحب کے ترجمہ الفاظ بہت. مہک اٹھی ہے گزر کر دریچے گل سے, صبا سے پوچھئے انعامی جستجو کیا ہے, صبا سے پوچھئے انعامی جستجو کیا ہے. مہو نجوم تیرا انتظار کرتے ہیں, خبر بھی ہے تجھے مشت خاک تو کیا ہے. تحت الجعفری صاحب نے کہا تھا کہ اس غزل کی داد ہم نہیں دے سکتے, اگر غالب سن لیتے تو وہ اس کی داد دیتے. وہ مائلے نہیں کر پاتے. حاضرین, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ دیا وہ مجھے لوٹا رہا ہوں میں. یہ تھے مومن جان عالم رہبر صاحب. اب میں آپ کے اور اس شعراء کی کہکشاں کے درمیان ایک سیارے کے مانند بہت دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا, لیکن ابھی بھی میری نظر اس چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب میری مراد جناب صدر محسن امیری صاحب سے ہے کہ وہ آئیں, خطبہ صدارت سے ہمیں سرفراز کریں. اس محفل کے صدر محسن امیری صاحب. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. محترم محسن امیری صاحب. محترم سامعین السلام علیکم. اردو قومی کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر رضا کریم صاحب, رئیس ہائی اسکول کے صدر محترم اسلم فتوی صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کوششوں سے یہ شہری ادب بھونڈی کی رونق ملی اور ایک کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. اب خطبہ صدارت نام کی تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی ہے. ہاں, میں چاہوں گا کہ آج جس کتاب کا اجرا ہوا ہے لفظوں کے تانے بانے, اس سے میں 5 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا. شبیر احمد شاد کا مجموعہ کلام لفظوں کے تانے بانے اچھی شاعری کا ایک ایسا عکس ہے جو اپنی تمام تر خوبصورتی اور پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہو کر قاری کو نہ صرف دعوت فکر دے رہا ہے بلکہ اپنی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے. چونکہ اس مجموعہ کلام کے اشعار اپنے قاری کو چونکنے سے روک نہیں سکتے, اس لیے ہم بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ کئی سال کے بعد اتنا صاف ستھرا کلام نظروں کے سامنے ہے. چونکہ شبیر احمد شاد کے یہاں آمد بھی ہے, برجستگی بھی ہے. وہ اپنے شعروں کو تشبیہات اور اشتہاروں کی بیساکھی کا محتاج نہیں بننے دیتے. بوجھل اور بے کیف کر دینے والی تراکیب کے استعمال سے دور رہتے ہیں.
ان کے شعروں میں جہاں روایت کی پاسداری ملتی ہے وہیں جدید موضوعات کا احترام بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جہاں شعور کی سرحد ختم ہوتی ہے وہیں سے لاشعور کا غیبی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، چونکہ تخیل ایک ایسی طاقت ہے جو شاعر کو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد کرتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اچھا شعر کہنے کے لیے میر کی وفا، غالب کی ادا، ذوق کی نرم مزاجی، مومن کی حسن پرستی، داغ کی بصیرت، انشا کی جسارت، سودا کی محبت، یگانہ کی شعر گوئی اور اقبال کی آگہی چاہیے۔ اور یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے شبیر احمد شاد کو بڑی فراغ دلی سے عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے شبیر احمد شاد کا ہر خیال سے بے تعلق ہو کر حد معتبر میں آ کر شعر کہنے کا انداز و اسلوب بڑا دل نشین ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے عمیق مشاہدے اور گہرے مطالعے کا نام لفظوں کے تانے بانے رکھا گیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شبیر صاحب ایسے شاعر ہیں جو عام طور پر رسائل و اخبارات میں شائع شدہ نہیں ہیں، مگر مشاعروں میں ظاہر شدہ بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے شعروں سے سماعتیں کم ہی آشنا ہیں، پھر بھی وہ ایسے شاعر ہیں جن سے ہر قاری کا ادبی رشتہ ہے، کیونکہ انہوں نے عصر حاضر کے سیاسی، سماجی، اخلاقی، تعلیمی، ادبی مسائل، خواہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوں یا حرص و ہوس، چور بازاری، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، رشوت خوری، ناانصافی